ایران امریکہ سفارتی رابطوں سے متعلق نئی تفصیلات سامنے آ گئی۔ تہران نے محدود مدت کے لیے یورینیم افزودگی روکنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ کا 20 سال تک افزودگی بند کرنے کا مطالبہ ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران کی مرحلہ وار جنگ بندی اور آبِ ہرمز کھولنے کی تجویز، پابندیاں ختم کرنے اور منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جنگ بندی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیا۔ عبرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں جوہری مواد سے متعلق اہم نکات غلط پیش کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے واضح کیا کہ ایران کا اصل موقف فوری اور تمام محاذوں پر جنگ بندی کا ہے۔ یورینیم افزودگی سے متعلق امریکی دعوے ایران نے مسترد کر دیے۔ امریکی صدر نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ایران میں اہداف باقی ہیں، دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئیں۔ ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے تلے دبا ہے، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام طلب ایوان زیری کا 26 نکاتی ایجنڈا جاری۔ مارکہ حق کے حوالے سے قرارداد متفقہ منظور کی جائے گی۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح اور حالیہ ایران امریکہ جنگ بھی زیر بحث آنے کا امکان۔ اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے مسلسل بڑھتی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا معاملہ بھی اٹھے گا۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کا چوتھا روز، بنگلہ دیش کی دوسری اننگز میں بیٹنگ جاری۔ قومی ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پہلے اننگز میں پاکستان کو 27 رنز کے خسارے کا سامنا۔ بنگلہ دیش نے پہلے اننگز میں 413 رنز بنائے تھے۔ وزیر اعظم کی جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ برادر ہمسایہ ملک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے۔ 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا۔ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے۔ ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج و آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ ایران میں اہداف باقی ہیں، دوبارہ حملہ کرنے کی دھمکی، ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئیں۔ ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے تلے دبا ہے، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا، کہا، ہمارا مقصد ایرانی عوام کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا باوقار دفاع ہے۔ ایران اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے طاقت اور اختیار کے ساتھ بات چیت پر یقین رکھتا ہے۔ جنگی حالات کے باوجود ملک کی تعمیر و ترقی اور وفاق کے استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کا حملے کی صورت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا، کسی بھی کارروائی کا جواب فیصلہ کن اور شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ خبردار کیا کہ خطے میں موجود امریکی افواج کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی افواج کے اپنے مفاد میں ہے کہ مزید حماقت سے گریز کرے۔ امریکہ کو خطے کے نئے نظام کو تسلیم کرنا ہوگا۔ آبِ ہرمز میں برطانوی اور فرانسیسی جنگی جہازوں کی موجودگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے خبردار کر دیا، جنگی جہازوں کی تعیناتی اور موجودگی دراصل بحران کو مزید بڑھانے کے مترادف ہے۔ اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران نے ہلکی اور چھوٹی آبدوزیں آبِ ہرمز میں تعینات کر دی۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ کسی بھی دشمن کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ جدید خطرات اور آپریشنل ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی یہ آبدوزیں اس وقت بالکل الرٹ ہیں، ضرورت پڑنے پر دراندازی کرنے والے اہداف کو بھی تباہ کر سکتی ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی سے خاتم الانبیاء کے کمانڈر میجر جنرل علی عبدالحی کی ملاقات۔
मुश्तबा खामनेई ने ईरानी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को सराहा। दुश्मन का भरपूर मुकाबला जारी रखने के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर ने फौजी हिकमत अमली और आइंदा इक़दामात से मुतालिक नई समत का तयन किया। मेजर जनरल अली अब्दुल हई ने मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम लीडर को आगाह किया कि ईरानी अफवाज बुलंद हौसले, मजबूत दिफाई और जारहाना सलाहियत और मुकम्मल स्ट्रेटेजिक तैयारी की हामिल है। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। पाक अफवाज ने तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि उसे जान के लाले पड़ गए। मार्के हक को फील्ड मार्शल की क़यादत में हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का 10 मई को यौम मार्के हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में मार्के हक की कामयाबी पर खुसूसी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज की सरबराही की तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास। सलामी पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, 10 मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। भारतीय क़यादत ने अपनी अवाम को गुमराह करते हुए जारहियत का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फ़िज़ाए के शाहीनों ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठाई। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। मार्काए हक महज दो ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नजरियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था। हिंदुस्तान इस वहम गुमान में था कि वो पाकिस्तान को अस्करी जाहिरियत और सफारती तन्हाई का निशाना बनाकर ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर देगा और खित्ते में अपनी बर्तरी साबित करेगा। लेकिन दर हकीकत हिंदुस्तान के ख्वाब उसके कदोकाट और सलाहियत से कहीं बढ़कर साबित हुए। दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा मुहिमजोई के असरात इंतहाई खतरनाक और दुर्रस होंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भारत को वाज़ेह और दो टोक पैगाम का। दुश्मन ने हमारी कौमी अज़्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक दो ममालिक के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी, ये दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। 6 और 7 मई के दरमियानी शब से 10 मई तक दुश्मन ने हमारे कौमी वक़ार को आजमाने की नाकाम कोशिश की। माजी में भी दुश्मन ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दोचार किया गया। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल इंशाअल्लाह बहुत रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के गयूर अवाम, तमाम बाहिम्मत और गयूर अहलकारों को सलाम पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। यादगार शौहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। मेहमान खुसूसी की परेड एवेन्यू में पहुंचने पर ट्राई सर्विसेज गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फिजाइया और बहरिया के सरबराहान को भी परेड एवेन्यू में आमद पर जनरल सलाम पेश किया गया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है, हमें अपने शौहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। कहा, मार्के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी, दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो देखता रह गया। शहबाज शरीफ को फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जंग जीती। मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने यादगार शौहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे। तकरीब में मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमाया। हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी।
مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی ڈاک یارڈ میں خصوصی تقریب، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا، جس میں فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا گیا کہ مارکہ حق میں فتح افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور قومی یکجہتی کا نتیجہ تھی۔ مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمارا عزم ناقابل تسخیر ہے۔ آج دنیا ہمیں ایک مضبوط اور خوددار ریاست کے طور پر جانتی ہے۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے تقریب سے خطاب میں واضح کیا کہ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پاک فضائیہ کی بیسس میں پروقار تقریبات، اصغر خان اکیڈمی رسال پور، ایئرمین اکیڈمی کورنگی کراچی اور پی اے ایف بیس مصحف میں سرگودہ میں تقریبات، مہمان خصوصی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بارسلونا میں مارکہ حق کی کامیابی پر شاندار تقریب، یورپ بھر سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ شرکا نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر زندہ باد کے نعرے لگائے، کہا پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا اور دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاکستان ہمیشہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد۔ جی ٹی وی نیوز ہیڈ آفس میں مارکہ حق کی کامیابی کا شاندار جشن۔ خصوصی ٹرانسمیشن میں جی ٹی وی نیوز کی منیجنگ ڈائریکٹر نثار سید، سینئر صحافی مجاہد بریلوی، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز کی خصوصی شرکت۔ ٹرانسمیشن کے شرکاء نے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد بھارت اب کبھی دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جی ٹی وی نیوز کی ٹیم اور شرکاء نے مارکہ حق کی کامیابی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا۔ وزیر داخلہ کی بنگلہ دیش کی وزیر مملکت خارجہ امور شمی عبدالسلام سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، پاکستان کی مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیشی وزیر مملکت خارجہ نے ایران امریکہ تنازع پر پاکستان کی مصالحتی کردار کو سراہا، تجارت و کاروبار اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بی آر ٹی ریڈ لائن اور شارع بھٹو ایکسپریس وے کا دورہ، جاری تعمیراتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا، متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ منصوبوں کی تکمیل میں مزید تاخیر نہ ہونے دی جائے۔ طویل عرصے سے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کے باعث شہری مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا خود ہر ہفتے منصوبوں کی نگرانی کروں گا تاکہ تمام رکاوٹیں دور کر کے اہداف بروقت مکمل کیے جا سکیں۔ کراچی میں ایک اور ٹریفک حادثے میں نوجوان کی جان چلی گئی۔ ڈیفنس فیز 7 خیابان اتحاد روڈ پر گاڑی کی ٹکر سے بائیک رائیڈر جاں بحق، شناخت 25 سالہ ذیشان جان کے نام سے ہوئی، لاش اسپتال منتقل۔ اور ڈھاکہ ٹیسٹ کا تیسرا روز، قومی ٹیم پہلی اننگز میں 386 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پہلی اننگز میں پاکستان کو 27 رنز کے خسارے کا سامنا۔ بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 413 رنز بنائے تھے۔ ڈیبیو کرنے والے اذان اویس کی شاندار سنچری، عبداللہ فضل کی 60 رنز کی اننگز، مہدی حسن نے 5 شاہینوں کا شکار کیا۔ تیسرے دن کے کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر 7 رنز بنا لیے، مجموعی برتری 34 رنز کی ہو گئی۔